بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن اثار ہے رمضان میں۔ مفتی صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی یہ رمضان المبارک ہم جو امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے یا روزے وہ رکھتے تھے؟ اور کون کون سی قوموں نے روزے رکھے اور کتنی کتنی دیر روزے رکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا سوال ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ یہ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سابقہ امتیں، کیا ان دونوں پہ روزے فرض؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، ذات خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذات خدا کے قرآن سے جب ہم نے پوچھا، قرآن پکار اٹھا، قرآن نے جواب دیا ہمیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تم وضو کرتے ہو، تمہارا ظاہر اجلا ہوتا ہے، تم غسل کرتے ہو، تمہارا ظاہر اجلا ہو جاتا ہے۔ ذات خدا فرما رہے ہیں اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے، جب تم روزے رکھو گے تاکہ تمہارے باطن کا بھی تزکیہ ہو جائے، سبحان اللہ، تمہارے من کو بھی طہارت مل جائے، تاکہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے سے ہماری روح جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ تو ثابت یہ ہوا پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمیں یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک ملا، اس میں ہم لوگ 30 روزے رکھتے ہیں، تو پہلی امتوں پہ کتنے روزے فرض کیے گئے تھے؟ جناب حضرت سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کی امت پہ ہفتے میں ایک روزہ فرض تھا، ان پہ ہفتے کے دن کا، اور اسی طرح ان پہ یوم عاشور سال میں ایک دن کا یوم عاشورہ کا روزہ بھی ان پہ فرض تھا۔ حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پہ 30 روزے فرض تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، جب گرمیاں آتی تھیں، شدید گرمیوں میں ان کے روزوں کی تعداد 30 کی بجائے 50 ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجا منیرہ۔ ناظرین کرام، ذات خدا کی کرم نوازی دیکھیے، اس عظیم پروردگار کا فضل دیکھیے امت محمدیہ پہ، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں، ذات خدا نے ہمارے لیے روزے 30 ہی مقرر فرمائے ہیں۔ اور یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، جو اگلا جز تھا کہیں ہم اس سے دوسری طرف نہ چلے جائیں۔ کیا آج جو ہمیں انعام مل رہا ہے، کیا باقی امتوں کو بھی وہی انعام ملے گا؟ ناظرین کرام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام مل رہا ہے وہ انعام کیا ہے؟ میرے اور آپ کی لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آواز آئے گی، صدا آئے گی، جو لوگ نیک عمل کرتے رہے آ جائیں، آج جنت کے دروازے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کا نام ہوگا باب الریان۔ باب الریان سے بہت سارے لوگ گزرنے کی کوشش کریں گے، گزرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، صدا آئے گی، جو لوگ اللہ کریم کی رضا کے لیے دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، باب الریان سے فقط وہی گزر سکتے ہیں۔ دسترخوان لگایا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ۔ ناظرین کرام، لوگوں کا جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ آج جنت کا دروازہ بھی روزہ داروں کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہوگا، روزہ دار جب باب الریان سے گزرنے لگیں گے، پھر کیا ہوگا، ذات خدا کی طرف سے دسترخوان لگا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، ذات خدا کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ۔ ذات خدا فرمائیں گے تمہارا آج جس چیز کو کھانے کو جی چاہتا ہے،
آ جائیں, تمہارے من میں جو آتا جائے گا میرے دسترخوان پہ اسی چیز کو پاؤ گے, سبحان وہی اللہ, چیز سبحان موجود ہوگی. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا, جو سابقین ہیں, سابقہ امتیں ہیں, ان کے لیے یہ انعام و کرام نہیں ہوگا. حضرات ذی وقار ذات خدا اپنے فضل سے ان کو جنت ضرور عطا کریں گے, لیکن یہ خاصیت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے, جو ذات خدا نے ہمارے لیے بیان فرمائی, اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ذات خدا کے میسنجر بن کر ہم تک تشریف لائے, اور ذات خدا کی طرف سے روزہ داروں کے لیے حضور نے یہ انعام و کرام ہم تک پہنچائے. ناظرین, آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی, نہایت مزے کی باتیں آپ نے سنی کہ کتنا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روزے دار کے لیے. ناظرین, میرے ذہن میں ایک اور سوال ان کے لیے ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے کو ہی روزوں کے لیے کیوں چنا گیا ہے؟ اس میں بھی کوئی لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا لاجک رکھی اس میں؟ اللہ اکبر کبیرہ, رسول اللہ سراج منیرہ. یہ ایسے ٹاپک ہیں, یہ ایسے مضامین ہیں, ایسے سوالات ہیں کہ ایک ایک سوال پہ ایک ایک پروگرام ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ٹائم کی نزاکت کا خیال ہے. بڑا اہم ترین سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ ذات خدا جس چیز کو پسند فرما لیں ہم وہاں پہ نہ شکوہ کر سکتے ہیں, نہ وہاں پہ کیوں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. مثال دیتے ہیں, اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو اپنا محبوب بنایا. حضور کو محبوب کیوں بنایا؟ آمنا وصدقنا, ذات خدا نے بنا دیا, ہم ایمان بھی لے آئے اور دل سے تصدیق بھی کی. ذات خدا نے رمضان المبارک کو چن لیا. اتنا بتا دیتے ہیں, حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے 12 بیٹے, ان 12 بیٹوں میں سے جو محبوب بنے وہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کیا گیا. تو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے والا, ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والا, تراویح پڑھنے والا اگر صدق کے دل سے ذات خدا کے حضور آ جاتا ہے تو ذات خدا باقی 11 مہینوں کے گناہ بھی اس مہینے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. اصل سوال کی طرف آتے ہیں. ذات خدا نے اس مہینے کو چنا. علماء نے ایک وجہ تو یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کے اندر اس عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اتارنا تھا. وہ عظیم کتاب جس طرح محترم بابر بھائی ابتدا میں بتا رہے تھے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ قرآن جس کی ٹوٹل سورتیں 114 ہیں, اور اسی رمضان کی وہ ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے, جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات کی شان یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور ایک رات کی شان میں رب تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی, تو پھر پورے مہینے کی عظمت و شانوں کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے ذات خدا نے رمضان کو یہ عظمتیں عطا کی, یہ شانیں عطا کی کہ ذات خدا نے اس میں قرآن نازل فرمانا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کون سا قرآن, وہ عظیم کتاب قرآن, وہ عظیم کتاب قرآن, عظیم برہان جو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ نازل ہونا تھا. سبحان اللہ. جب نبی یہ وہ قسم جن پہ قرآن نازل ہونا تھا وہ عام نہیں ہے, تو ذات خدا نے پھر اس مہینے کو عام کیسے رہنے دینا تھا. مفتی صاحب, آپ جواب اتنے اچھے دیتے ہیں, دل چاہتا ہے سوال پہ سوال کیے جائیں, مگر وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہم اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے ہم نے. تو انشاءاللہ 30 رمضان اب مزیدار باتیں اور مزیدار جواب آپ سے لیں گے, اور وہ جواب جن کا لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے,
میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سبحان اللہ. ناظرین، ابھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا بھی ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اس کا بھی ذکر ہوا. اور اب ہم سرکار دو عالم مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ محمد طیب علی قادری صاحب کو. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے. دل فتح سرکار بسانے لوٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا کہیں گنبد دعا پہ سجانے کے لیے ہے. یہ نقش دعا پہ سجانے کے لیے ہے. اور پیغام سنا ہے یہی آیت ہی پیغام سنا ہے یہی تو عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. میں امتی کا ہوں تو کیسے رہوں میں محروم. ہم امتی کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. جب ان کا کرم سارے
زمانے کے لیے ہے اور سیوے جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے سروے جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد سبز کا نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد سبز کا نظارہ بے شک یہ نقش دو آنکھوں پہ سجانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے نعت رسول مقبول سنی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ناظرین آج عالم اسلام کے علاوہ پوری دنیا ایک وائرس کی وجہ سے گھروں میں لاک ڈاؤن ہے اور اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی رونقیں بھی بحال نہیں میں اپنے اس پروگرام میں اپنے مالک اپنے خداوند سے اپیل کروں گا کہ دوبارہ یہ نقش آنکھوں پہ سجانے کا موقع عطا فرما آمین یا رب العالمین آج ہم نے جو سوالات کیے وہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں کیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں پہلے روزے سے اور پہلے عشرہ سے شروع کریں گے کہ کیا کیا ہمیں عمل کرنے چاہیے جن سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا اپنے سوالات ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے بھیجیے تاکہ ہم ان کے جوابات مفتی صاحبان سے آپ تک پہنچائیں ناظرین آج ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے وہ حدیث نبوی ہے وہ مفتی صاحب سے میں اپیل کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آج کا ہمارا سبق آج کا ہمارا لیسن جس کو ہم نے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے پڑھنا بھی ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے یاد بھی رکھنا ہے یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ذات خدا حدیث پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو بھی ضرور روشن فرما دیں گے یہاں حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ایک فضیلت ضرور بتائیں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان جو زندگی میں 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے سبحان اللہ 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جب وہ 40 حدیثوں کو یاد کرتا ہے ذات خدا حدیث پاک کی برکتیں اس کو کیا عطا کریں گے ثمر کیا عطا کریں گے صلہ کیا عطا کریں گے جزا کیا عطا کریں گے اب عالم 9 سال میں جا کے بنتا ہے انسان 9 سال کے بعد پھر 2 سالہ کورس کرتا ہے پھر مفتی بنتا ہے جا کے 11 سال بعد اور انعام و کرام دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو 40 احادیث کو یاد کر لیتا ہے فرمایا کل قیامت والے دن وہ علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جائے گا آج کا ہمارا سبق کیا ہے آج کا سبق عظمت قرآن کے بارے میں ہے کیونکہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی
ہم میں سے ہر انسان قرآن کریم کا ایک ختم تو ضرور کرے گا. کوشش کریں گے کہ زیادہ ہو جائیں، لیکن تراویح کی صورت میں بھی ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گھروں میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. ناظرین کرام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مصطفیٰ کریم مری ہی تحیت و تسلیم ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر تر وہ ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. بعد مفتی صاحب سے آپ نے حدیث مبارکہ سنی، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. ٹی وی 99 سے رمضان ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان سے آپ سے اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.